السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا استاد ریحان ندوی اینڈ یو آر واچنگ آور چینل شاہین آن لائن۔ میرے عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری عربک لینگویج کی سیریز اپنے اختتام پر ہے الحمدللہ۔ بیسک لیول سے لے کر الحمدللہ بالکل انیشیل پوائنٹ سے لے کر بیسک لیول کو ہم نے کور کیا اور اعراب کی بحث سٹوریز کے ساتھ ہم نے مکمل کی۔ اب اس ویڈیو میں ہم اختتام کرتے ہوئے اس سیریز کا ڈیلی اسپوکن سینٹنسز کور کریں گے۔ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مقدر رکھا تو ہم انشاءاللہ انٹرمیڈیٹ لیول کو بھی کور کریں گے، جس میں ہم انٹرمیڈیٹ لیول کی گرامر بھی کور کریں گے اور 101 کمیونیکیشن بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہیہ نتقدم۔ The first one we have is پہلا سینٹنس الرجاء الاعادہ لأن لم اسمع۔ الرجاء یہ ایک ایسا ورڈ ہے ماڈرن عربک میں جو امپیریٹیو فارم بنانے کے لیے، یعنی کسی کو آرڈر دینا ہے، حکم دینا ہے، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ سنگولر ہو، ڈوئل ہو یا پلورل ہو۔ اسی طرح فیمینین ہو یا میسکلین، مذکر ہو یا مؤنث، ایک ہو، دو ہو یا دو سے زیادہ ہوں، جتنے بھی شخص ہوں، اس ایک لفظ کے تھرو ہم امپیریٹیو فارم کریٹ کر لیتے ہیں۔ پولائٹلی کسی کو آرڈر کرنا ہو تو ہم یہ ورڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ الرجاء الاعادہ من فضلک لأن لم اسمع means please repeat since I didn't hear، مطلب برائے مہربانی کیا آپ دہرائیں گے، میں نے سنا نہیں۔ الرجاء الاعادہ لأن لم اسمع، پلیز ریپیٹ since I didn't hear، کیا آپ دہرائیں گے برائے مہربانی، میں نے سنا نہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ The next one we have is الرجاء عدم الإعادة مرات وكرات لا أحب ذلك means please don't repeat so many times I don't like that، مطلب برائے مہربانی بار بار مت دہرائیے، میں یہ پسند نہیں کرتا، یعنی مجھے یہ پسند نہیں کہ آپ بار بار کسی چیز کو دہرائیں۔ اوکے، الرجاء عدم الإعادة مرات وکرات لأن لا احب ذلك، اس لیے کیونکہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ اس طرح کے ڈیلی اسپوکن سینٹنسز ہم ڈیلی لائف میں یوز بھی کرتے ہیں، تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان سینٹنسز کو اپنے نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کریں اور ڈیلی اسپوکن سینٹنسز میں ان کو یوز کریں، ڈیلی بیسس پر ان کو یوز کریں۔ عربک کے ساتھ ساتھ آسانی کے لیے انگلش اور اردو میں بھی ٹرانسلیشن کیا گیا ہے۔ ہیا The next one we have is الرجاء المساعدہ انا فی المشکلہ۔ The most frequently used sentences، اس طرح کے sentences ہم آپ کے لیے لائے ہیں جو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پر۔ الرجاء المساعدہ انا فی المشکلہ مطلب پلیز ہیلپ آئی ایم ان پرابلم، برائے مہربانی مدد فرمائیں، میں پریشانی میں مبتلا ہوں، یعنی میں پریشانی میں مبتلا ہوں، پریشانی میں گھرا ہوا ہوں۔ الرجاء المساعدہ انا فی المشکلہ۔ ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھیں۔ The next one we have is الرجاء عدم المساعدہ سأحاول بنفسی۔ اب آپ نے یہاں غور کیا ہوگا، ایک جگہ ہم ڈو کا استعمال کر رہے ہیں یعنی آرڈر دینے کا، تو دوسری طرف ہم پروہیبیٹیو سینٹنس یوز کر رہے ہیں جس میں ہم روک رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا ورڈ یوز کر رہے ہیں؟ عدم۔ اوکے، عدم توجہ، ایسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عدم موجودگی، آپ کی عدم موجودگی مجھے کھائے جاتی ہے، یعنی جب آپ موجود نہیں رہتے ہیں تو میں پریشان رہتا ہوں، یہ مطلب۔ تو عدم کا لفظ عربک میں استعمال کرتے ہیں ڈونٹ کے میننگ کو ادا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ الرجاء عدم المساعدہ، پلیز ڈونٹ ہیلپ، پلیز ڈونٹ ہیلپ، ڈونٹ اسسٹ، I will try myself سأحاول بنفسی، مطلب برائے مہربانی مدد نہ کیجئے، میں خود کوشش کروں گا۔ اوکے، ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھیں۔ The next one we have is الرجاء اغلاق الباب۔ الرجاء اغلاق الباب ہنا برد شدید، یعنی please close the door، it's cold here، severe cold، یعنی شدید گرمی، severe cold here، مطلب برائے مہربانی دروازہ بند کر دیجئے، یہاں بہت سردی ہو رہی ہے،
یعنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. تو آپ اس کو کیسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے الرجا اغلاق الباب. یا بنیا، او مائی ڈیئر سن، او میرے پیارے بیٹے، الرجا اغلاق الباب، پلیز دروازہ بند کر دیجئے، ہونا برد شدید، سخت سردی ہو رہی ہے. ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھتے ہیں. الرجا عدم اغلاق الباب، اوپر ہم نے پڑھا تھا اغلاق الباب، یہاں پڑھا عدم اغلاق الباب، مطلب پلیز ڈونٹ کلوز دا ڈور، دروازہ بند مت کیجئے، ہونا حر شدید، یہاں بہت گرمی ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے جب گرمی ہوگی تو سفوکیشن ہو جاتی ہے، گھمسی ہو جاتی ہے، سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے، تو دروازے کھڑکیاں کھول دیے جاتے ہیں. اوکے، تو الرجا عدم اغلاق الباب ہونا حر شدید، پلیز ڈونٹ کلوز دا ڈور، اٹس ٹو ہاٹ ہیئر، اٹس ٹو ہاٹ ہیئر، یہاں بہت گرمی ہو رہی ہے، برائے مہربانی دروازہ بند مت کیجئے، بہت گرمی ہو رہی ہے. ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھتے ہیں. The next one we have is الرجا فتح الباب، برائے مہربانی دروازہ کھول دیجئے، پلیز اوپن دا ڈور، اٹس ٹو ہاٹ ہیئر، برائے مہربانی دروازہ کھول دیجئے، بہت گرمی ہو رہی ہے. الرجا پلیز فتح الباب، اوپن دا ڈور، ہونا حر شدید، یہاں سخت گرمی ہو رہی ہے، اٹس ٹو ہاٹ ہیئر. ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھتے ہیں. The next one we have is الرجا عدم فتح الباب، please don't open the door، برائے مہربانی دروازہ مت کھولیے. کیوں؟ ہونا ہوا بارد، because it's cold air over here، کیونکہ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، کیونکہ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اس وجہ سے سردی ہو رہی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اس لیے عدم فتح الباب، الرجا عدم فتح الباب، پلیز دروازہ مت کھولیے. اس طرح ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھتے ہیں. The next one we have is الرجا الحضور، الرجا پلیز، الحضور attend یعنی visit کرنا، come to come. فی المقابلہ پلیز کم ٹو دا انٹرویو، مطلب پلیز اٹینڈ دا انٹرویو. فی المیعاد آن ٹائم، برائے مہربانی انٹرویو میں وقت پر حاضر ہوں، انٹرویو کو وقت پر اٹینڈ کریں. الرجا پلیز الحضور فی المقابلہ، اٹینڈ دا انٹرویو فی المیعاد یا پھر علی المیعاد آن ٹائم. ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھیں. The next one we have is الرجا، اوپر ہم نے پڑھا الحضور مطلب attend the interview، عدم الحضور don't attend the interview فی المقابلہ. عدم الحضور فی المقابلہ don't attend the interview هو عدیم الفائدہ، it's useless. عدیم الفائدہ مطلب یوزلیس. ان جیسی اچھی اچھی ووکیبلری کو، ایکسپریشنز کو آپ اپنے نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کریں تاکہ ڈیلی بیسس پر یوز کر سکیں. ہوا عدیم الفائدہ، پلیز ڈونٹ اٹینڈ انٹرویو، اٹس یوزلیس، مطلب برائے مہربانی انٹرویو میں حاضر نہ ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہاں بہت دور ہو جہاں ہم انٹرویو دینے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے ٹائم ہی ختم ہو جائے، تو ممکن ہے کہ آپ انٹرویو میں حاضر نہ ہوں. بھائی انٹرویو کے لیے نہ جائیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یا پھر آپ بی ایس سی کر رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں عربک ٹرانسلیشن کے لیے، انٹرویو دینے کے لیے، تو ہوا عدیم الفائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہے. isn't it؟ yes exactly. سو ایسے موقع پر یہاں ہم یہ یوز کر سکتے ہیں. یا پھر ڈیلی بیسس پر ہم کہتے ہیں ارے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے موقع پر بھی ہوا عدیم الفائدہ، یہ ورڈ ایکسپریشن، یہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں. ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھتے ہیں. The next one we have is الرجا تناول الطعام فی المیعاد. فی المیعاد ہم اوپر کور کر چکے ہیں، تناول ہم اردو میں بولتے رہتے ہیں، مطلب پلیز ہیو فوڈ آن ٹائم، پلیز ہیو. الرجا تناول الطعام فوڈ فی المیعاد آن ٹائم، مطلب برائے مہربانی کھانا وقت پر کھایا کریں، برائے مہربانی کھانا وقت پر کھائیں. ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھیں. اب عدم کا استعمال کریں گے، ڈونٹ کا.
don't have food, اس طرح. الرجا عدم تناول الطعام مطلب please don't have food متأخرا فی اللیل یا فی اللیلہ. لیٹ نائٹ مطلب برائے مہربانی زیادہ رات میں کھانا نہ کھائیں، برائے مہربانی زیادہ رات میں کھانا مت کھائیے. اوکے. الرجا عدم تناول الطعام، الرجا عدم تناول الطعام متأخرا فی اللیل. ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھتے ہیں. The next one we have is الرجا احضار الطعام سریعا. انا جوعان، انا جوعان، جوعان یعنی بھوکا ہوں میں بہت زیادہ، starving یعنی very hungry. الرجا احضار، احضار مطلب get، مطلب bring، لانا، حاضر کرنا. please bring the food مطلب please get the food quickly، پلیز کھانا جلدی لائیے. I am very hungry. جائع کا مطلب hungry، جوعان مطلب very hungry. اوکے. الرجا احضار الطعام، پلیز کھانا جلدی لائیں، برائے مہربانی کھانا جلدی لائیے، میں بہت بھوکا ہوں. الرجا احضار الطعام، ہم ڈیلی بیسس پر 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، یعنی ناشتہ بھی کرتے ہیں، دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں، رات میں کھانا کھاتے ہیں. تو ہم ان جیسے سینٹینسز کو اور اسی طرح اوپر سینٹینسز گزرے ہیں ڈیلی بیسس پر یوز کر سکتے ہیں. اپنی والدہ سے کہہ سکتے ہیں، والدین سے کہہ سکتے ہیں، یعنی والدہ سے زیادہ تر استعمال کرتے ہیں کہ امی امی پلیز جلدی کھانا لائیے. بہن ہوتی ہیں تو بہن سے کہتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنا کام خود کرے. ہم اپنے والدین کا ہاتھ بٹائیں، اپنے بھائی بہنوں کا ہاتھ بٹائیں. اوکے. ہیا سو ہم کہہ سکتے ہیں الرجا احضار الطعام سریعا انا جوعان. مذاق کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں، ہم کسی ساتھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، الرجا احضار الطعام سریعا انا جوعان یا صدیقی ماذا تفعل الان، کیا کر رہے ہیں آپ، جلدی کھانا لائیے میں بھوکا ہوں. اس طرح. حسنا. ہیا الرجا عدم احضار الطعام انا شبعان. شبعان یعنی فل، فل کا مطلب پیٹ بھرا ہوا ہے. آئی ایم فل، میں بھرا ہوا ہوں، مطلب میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میں بھرا ہوا نہیں ہوں. اوکے. حسنا. ایسے سینس میں جب ہم فل کا لفظ استعمال کریں گے مطلب آئی ایم ڈن، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میں فارغ ہوں. الرجا عدم، پلیز ڈونٹ. احضار الطعام bring the food، don't bring the food یعنی don't get the food. I am full انا شبعان مطلب برائے مہربانی کھانا مت لائیے، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. اوکے. ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھتے ہیں. والدہ سامنے کھانا رکھ رہی ہیں، آپ کا کوئی ساتھی آپ کو کچھ کھانے کے لیے دے رہا ہے، وہاں آپ یہ یوز کر سکتے ہیں. الرجا عدم احضار الطعام، طعام کی جگہ ہم دوسری چیز استعمال کر سکتے ہیں. الرجا عدم احضار هذا الشيء، please don't bring this thing. الرجا عدم احضار البيتزا، please don't bring pizza. الرجا عدم احضار الفواكه، please don't bring fruits. الرجا عدم احضار الخضروات، please don't bring vegetables. اريد اللحم، I want meat. گوشت چاہیے کھانے کے لیے، ویجیٹیبلس مت لائیے. اس طریقے سے. ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھتے ہیں. The next one we have is الرجا النوم. نوم کا لفظ ہم ڈیلی بیسس پر روزانہ سنتے ہیں صبح کی نماز میں سے پہلے جب اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم. الحمدللہ. الرجا النوم، پلیز سلیپ، پلیز سو جائیے. فی المیعاد، پھر فی المیعاد آ گیا ہے یعنی آن ٹائم، برائے مہربانی وقت پر سو جائیے. الرجا النوم فی المیعاد، ہم یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں بچوں سے، چاہے 10 بچے ہوں، 20 بچے ہوں ہمارے سامنے، یا پھر اسٹوڈنٹس ہوں ہمارے سامنے کتنے ہی، یا پھر والدین سے یوز کر سکتے ہیں، والدین کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں، میل فیمیل کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ایز اٹ از. الرجا النوم فی المیعاد، وقت پر سو جائیں. ہیا نتقدم. الرجا عدم النوم کثیرا یعنی پلیز ڈونٹ سلیپ سو مچ، یعنی برائے مہربانی زیادہ مت سوئیے. ہذہ عادہ قبیحہ، یہ بہت بری عادت ہے. اٹس اے بیڈ ہیبٹ. الرجا عدم النوم کثیرا، نوم سے پہلے ہم نے عدم کا لفظ استعمال کر لیا ہے، یہ ڈونٹ کے معنی میں استعمال ہونے لگا ہے. ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھتے ہیں. الرجا الجلوس ہونا یعنی الرجا
please الجلوس sit هنا here. هذا المقعد this seat شاغر is unoccupied. Please sit here this seat is unoccupied. مطلب برائے مہربانی یہاں آپ تشریف رکھیں, یہاں بیٹھ جائیے, یہ سیٹ خالی ہے. اوکے, یہ سینٹنسز بھی ہم استعمال کرتے ہیں جب سفر میں جاتے ہیں تو استعمال کرتے ہیں, کوئی مہمان آتا ہے تو استعمال کرتے ہیں, آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہہ سکتے ہیں ہم کہ کوئی مہمان آتا ہے الرجاء الجلوس ہونا یا سیدی سر پلیز سٹ ہیئر پلیز ہیو اے سیٹ هذا المقعد شاغر, یہ سیٹ خالی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. The next one we have is الرجاء عدم الجلوس هنا أنا متوتر, یعنی پلیز ڈونٹ سٹ ہیئر, یہاں مت بیٹھو, آئی ایم ٹینسڈ, میں ٹینشن میں ہوں بھائی پہلے سے ہی, آپ یہاں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ لماذا انت جالس ہونا, لا تجلس لا تجلس. یہ لا تجلس جو میں نے استعمال کیا یہ موڈ ہے امپیریٹیو. اگر ہمیں دو سے کہنا ہے تو لا تجلسا, بہت سارے مرد ہوں گے تو لا تجلسو, لڑکی سے کہنا ہے لا تجلسی, دو لڑکیوں سے کہنا ہے لا تجلسا, کئی سارے لڑکیوں سے کہنا ہے لا تجلسنا, کہ آپ سب مت بیٹھیے. ان جھنجھٹ سے بچنے کے لیے, ان موڈ سے بچنے کے لیے ہم سمپلی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. الرجاء عدم الجلوس ہونا پلیز ڈونٹ سٹ ہیئر پلیز ڈونٹ سٹ ہیئر, یہاں مت بیٹھیے, آئی ایم ٹینسڈ, یعنی برائے مہربانی یہاں نہ بیٹھیں, میں پریشان ہوں. ہیا نتقدم, آئیے آگے بڑھتے ہیں. الرجاء مشاہدۃ الویڈیوہات المفیدہ, مطلب پلیز واچ دا بینیفیشل ویڈیو, مشاہدہ کیجئے یعنی برائے مہربانی مفید ویڈیوز دیکھیے. مشاہدہ کیجئے مطلب دیکھیے, مشاہدہ مینس واچ کے آتے ہیں. اوکے, ہیا نتقدم, آئیے آگے بڑھتے ہیں. The next one we have is الرجاء عدم مشاہدۃ الافلام, فلم کی جمع افلام, مطلب پلیز ڈونٹ واچ موویز فلمس. اوکے, مطلب برائے مہربانی فلمیں مت دیکھیے. الرجاء عدم مشاہدۃ الافلام. ہیا نتقدم, آئیے آگے بڑھتے ہیں. الرجاء الصمت فی المؤتمر, پلیز کیپ سائلنس یا بی سائلنٹ فی المؤتمر ان دا کانفرنس, پلیز کیپ سائلنس ان دا کانفرنس, یعنی برائے مہربانی کانفرنس میں خاموشی اختیار کریں. الرجاء الصمت فی المؤتمر. ہیا نتقدم, اب ہم عدم کا لفظ استعمال کریں گے کہ خاموش مت رہیے, لیکن کب, آئیے جانتے ہیں. الرجاء عدم الصمت عند الضرورہ, یعنی ضرورت کے وقت, while it's necessary, مطلب پلیز ڈونٹ کیپ سائلنس while it's necessary, مطلب برائے مہربانی ضرورت کے وقت خاموش نہ رہیں. ایک شاعر کہتا ہے وانطق بحيث العي مستقبح واصمت بحيث الخير في سكتتك, یعنی ایسے وقت میں بولیے جس وقت اگر یہ سمجھا جائے کہ آپ خاموش رہیں گے, آپ کا خاموش رہنا قبیح اور برا سمجھا جائے تو اس وقت ضروری ہے کہ آپ بولیں. اسی طرح خاموش رہیے جب آپ کی خاموشی میں ہی بہتری ہو. موقع محل کو دیکھ کر انسان کو بولنا چاہیے. ایسے موقع پر ہم یہ سینٹنسز بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے احباب, اپنے عزیزوں کے لیے. الرجاء عدم الصمت عند الضرورہ, پلیز ضرورت کے وقت تو خاموش مت رہیے, اس طریقے سے. اوکے, ہیا نتقدم, آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم یہی جو ہم نے سینٹنسز پڑھے ہیں اسی طرح کے سینٹنسز ہم ممکن کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں, سمپلی ورب کا یوز نہ کرتے ہوئے. جیسا کہ ہم بیسک لیول پر بنا ورب کے ایک اچھے نتیجے پر پہنچے ہیں الحمدللہ, شارٹ سٹوریز کور کر چکے ہیں ہم, سنگولر ڈوئل پلورلز فیمنین اینڈ میسکولین, اسی طرح اعراب منصرف اینڈ غیر منصرف ساری چیزیں کور کر چکے ہیں. اسی طریقے سے ہم یہاں پر کین کا استعمال کریں گے جو ماڈلز میں آتا ہے. اوکے, ممکن الذهاب الان, لی بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم, ممکن الذهاب الان, اور اگر چاہیں تو لی کا استعمال نہ کریں, اسی لیے ہم نے اس کو بریکٹ میں لکھا ہے. مطلب may I go now, ممکن مطلب کیا ممکن ہے, کیا میں اب جا سکتا ہوں. ممکن کیا ممکن ہے, الذهاب جانا,
الآن اس وقت مطلب میرے لیے. الذهاب ممکن لی کیا میرے لیے ممکن ہے. الذهاب جانا الآن اب. اس کو ہم انگلش میں یوں بولیں گے may I go now کیا میں اب جا سکتا ہوں. ممکن الذهاب الآن ممکن الذهاب الآن. اس طرح کے سینٹنسز بھی ہم بہت یوز کرتے ہیں ڈیلی بیسس پر. کیا میں اب جا سکتا ہوں ممکن الذهاب الآن. ہیا نتقدم آئیے آگے بڑھیں. اسی طرح ممکن قول الشیء الآن ممکن قول شیء الآن مطلب can I say something now اس وقت. کیا میں اب کچھ بول سکتا ہوں. کیا میں اب کچھ کہہ سکتا ہوں. کیا میں اب کچھ بول سکتا ہوں. ممکن قول شیء الآن. isn't that so simple. کتنا آسان ہے ماشاء اللہ. امپیریٹو فارم کریٹ کرنا اور پروہیبیٹو فارم کریٹ کرنا عربک میں بہت ایزی اور آسان ہو گیا الحمدللہ, اور پہلے سے ہی ہے, بس جاننے کی اور یوز کرنے کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ. ممکن قول شیء الآن. ہیا نتقدم آئیے آگے بڑھیں. ممکن الانضمام الیک مطلب can I join you. الانضمام الیک can I join you. Can I join you کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں. کیا میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں. ممکن الانضمام الیک فی دراستک کیا میں آپ کی اسٹڈی میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں. آپ کی پڑھائی میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں. اس طرح سینٹنسز ہم بڑھا سکتے ہیں. ہیا نتقدم آئیے آگے بڑھیں. ممکن الجلوس ہونا مطلب may I sit here کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں. کتنا زیادہ ہم یوز کرتے ہیں اس سینٹنس کو ڈیلی بیسس پر. کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں. اگر آپ کو برا نہ لگے, اگر آپ کو تکلیف نہ ہو, کوئی اگر آپ مائنڈ نہ کریں, if you don't mind. اذا لا مانع لدیک اس ایکسپریشن کو بھی ہم پہلے کور کر چکے ہیں. ممکن الجلوس ہونا may I sit here کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں. اسی طرح آگے بڑھیں گے. ممکن السؤال عن شیء ممکن may I ask السؤال ask about عن something شیء. ممکن السؤال عن شیء کیا میں کچھ پوچھ سکتا ہوں. ممکن السؤال عن شیء کیا میں کچھ پوچھ سکتا ہوں. تو آپ جواب دیں گے نعم طبعا ممکن ہاں بالکل اٹس پاسبل. یو میں آسک آپ پوچھ سکتے ہیں. ہیا آئیے آگے بڑھتے ہیں. The next one we have is ممکن استعارة سيارتك لهذه الليلة. یہ بہت بڑا سینٹنس ہو گیا ہے لیکن گھبرائیے نہیں, اس کا ٹرانسلیشن بھی لکھا گیا ہے. ممکن استعارہ مطلب بورو کرنا, کرائے پر لینا ہے. سیارہ مطلب کار. لهذه الليلة اس رات, this night. Can I borrow your car for tonight. کیا میں آج رات کے لیے, کیا میں آج اس رات کے لیے آپ کی کار لے سکتا ہوں. کیا میں آج رات کے لیے آپ کی کار عاریتاً لے سکتا ہوں مطلب کرائے پر لے سکتا ہوں, ادھار لے سکتا ہوں. ممکن استعارہ سیارتک لہذه الليلة. اور اگر ہمیں جواب دینا ہے نعم طبعا یس آف کورس. ممکن لک استعارۃ سیارتی سیارتک کی جگہ سیارتی استعمال کر لیں گے لهذه الليلة. نعم طبعا ممکن لک استعارۃ سیارتی لهذه الليلة. اس طریقے سے. ہیا نتقدم آئیے آگے بڑھیں. ممکن استعمال جوالک لقلیل یعنی may I use your mobile for a while مطلب کیا میں کچھ وقت کے لیے آپ کا موبائل استعمال کر سکتا ہوں. ممکن استعمال جوالک لقلیل. لقلیل من الوقت مراد ہے یعنی کچھ وقت کے لیے کیا میں آپ کا موبائل استعمال کر سکتا ہوں. ہیا نتقدم آئیے آگے بڑھتے ہیں. ممکن حجز المقعد الى دبئی مطلب may I reserve a seat to دبئی مطلب کیا میں دبئی کی سیٹ بک کر سکتا ہوں. کیا میں دبئی کی سیٹ ریزرو کر سکتا ہوں. ممکن حجز المقعد مقعد ہم اوپر بھی پڑھ چکے ہیں. هذا المقعد شاغر. this seat is unoccupied. اس طرح. ہیا نتقدم آئیے آگے بڑھتے ہیں. the next one we have is یا اماہ او اماں یعنی او مدر mom may I get something to eat. یا اماں ممکن الحصول على شيء للأكل. حصول على شيء to get something. okay may I get something to eat mom. امی جان کیا مجھے کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے. اس طرح کے سینٹنسز بھی ہم ڈیلی بیسس پر یوز کرتے ہیں.
یا امہ ممکن الحصول علی الشیء للأکل، کیا میں کچھ کھا سکتا ہوں، کچھ کھانے کے لیے مجھے مل سکتا ہے؟ ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھیں. The next one we have is یا صدیقی، میرے دوست. Oh my friend، ممکن البقاء هنا لساعة، یعنی can I stay here for some time for an hour، sorry لساعة for an hour، یعنی ایک گھنٹے کے لیے. میرے دوست کیا میں ایک گھنٹے کے لیے یہاں پر قیام کر سکتا ہوں، آپ کے پاس قیام کر سکتا ہوں، کیا میں یہاں ٹھہر سکتا ہوں؟ البقا to stay، ٹھہرنا. یا صدیقی ممکن البقاء هنا لساعة. ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھیں. ممکن لک مساعدتی هذا صعب لی، یہاں ہم نے اب لک کا استعمال کر لیا ہے، مطلب ہم سامنے والے کو مخاطب کر رہے ہیں، ایڈریس کر رہے ہیں. ممکن مساعدتی مطلب کین یو اسسٹ می، ممکن لک کیا آپ کے لیے ممکن ہے، مساعدتی میری مدد، هذا صعب لی it's difficult to me، یہ میرے لیے مشکل ہے، it's difficult for me یا to me، برائے مہربانی کیا آپ ہاتھ بٹائیں گے کیونکہ یہ میرے لیے مشکل ہے. ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھتے ہیں. ممکن لک فتح النافذہ اشعر بالحر الشدید، یعنی can you please open the door، کیا آپ دروازہ کھول سکتے ہیں، no open the window، النافذہ، نافذہ is window، اوکے. کیا آپ کھڑکی کھول سکتے ہیں، مجھے گرمی لگ رہی ہے، I feel hot یا پھر I am feeling hot، مجھے گرمی لگ رہی ہے. ممکن فتح النافذہ، کیا کھڑکی کھول سکتے ہیں، پلیز من فضلک، ممکن فتح النافذہ من فضلک، اشعر بالحر الشدید. ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھیں. ممکن احضار الطعام سریعا انا جوعان، یعنی پلیز کین یو برنگ دا فوڈ کوئکلی، کیا آپ جلدی کھانا لا سکتے ہیں، آئی ایم ہنگری، مطلب کیا آپ جلدی کھانا لا سکتے ہیں، میں بہت بھوکا ہوں. ممکن احضار الطعام سریعا انا جوعان، کیا آپ جلدی کھانا لا سکتے ہیں، میں بہت بھوکا ہوں. The next one we have is ممکن مسایرتی الی الخارج، مطلب can you please give me the company، مسایرہ مطلب ساتھ میں چلنا کسی کے، to outside، can you please give me company to outside. میں پلیز جو بار بار کہہ رہا ہوں من فضلک، پلیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. ممکن مسایرتی can you give me company to outside، مطلب کیا آپ میرے ساتھ باہر تک چل سکتے ہیں. کتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم ان سینٹنسز کو. ممکن مسایرتی الی الخارج، ممکن مسایرتی الی الخارج، اگر 10 لوگ بھی ہوں گے ان سے بھی کہنا ہوگا تو ہم سیم سینٹنس استعمال کر سکتے ہیں. ممکن مسایرتی الی الخارج، کیا آپ سب میرے ساتھ باہر تک چل سکتے ہیں، اس طریقے سے. ہیا نتقدم. سوری دیٹس آل فار ٹوڈے مائی ڈیئر ونس، آج کے لیے اتنا ہی. بس یہاں پر ہماری یہ سیریز مکمل ہوئی. امید ہے میرے عزیز طلباء کہ یہ سیریز آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سیریز سے آپ نے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا ہوگا. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شاہین کا، اور بالخصوص ڈاکٹر عبد القدیر سر اور توصیف سر کا، کہ انہوں نے اس بہترین موقع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تھرو اور ان کے واسطے سے میرا انتخاب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے، جزاہم اللہ خیرہ. اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس سیریز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس سیریز کے تھرو قرآن شریف کو سمجھنے میں بھی اور عربک لینگویج سے ایک انسیت اور فیملیرٹی بڑھنے میں بھی مددگار ثابت ہو یہ سیریز. اوکے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تو انٹرمیڈیٹ لیول پر ہم گرامر اینڈ 101 کمیونیکیشن بھی انشاءاللہ لے کر آئیں گے، جس میں ہم 101 کمیونیکیشن کریں گے اور اس طرح کے ڈیلی اسپوکن سینٹنسز، آرٹیکلز اینڈ ایسیز بھی کور کریں گے انشاءاللہ، اور پھر ماڈرن عربک ٹرانسلیشنز کو بھی کور کریں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے. آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری ایپ شاہین آن لائن کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں. نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے یا نیکسٹ لیول تک کے لیے دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مع السلامہ.